نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورہ اعراف چل رہی ہے اور ان آیات مبارکہ میں اہل جنت کا بیان ہے۔ جنت کی ایک خاص نعمت کا بیان ہے۔ جنت کی نعمتوں کو خوب قرآن میں بیان فرمایا گیا تاکہ شوق بیدار ہو جائے اور آدمی جنت کی تیاری میں لگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے جنت کے اتنے تذکرے فرمائے گویا جنت ہر وقت مستحضر تھی۔ ہر عمل کرتے ہوئے آخرت یاد رہتی تھی کہ میرا یہ عمل کہیں جنت کو بگاڑنے والا تو نہیں ہے، جنت سے محروم کرنے والا تو نہیں ہے۔ جہاں ہلکا شبہ آ جاتا اس عمل کو بھی چھوڑ دیتے، نہیں بھئی یہ عمل نہیں کرنا، بھائی یہ کام نہیں کرنا، کہیں جنت سے محرومی نہ ہو جائے۔ ایسا ان کو جنت کا شوق ہو چکا تھا۔ جس چیز کے تذکرے زیادہ ہوتے ہیں اس کی اہمیت دل میں آتی۔ دیکھیے آج ہم میں سے ہر ایک کے پاس موبائل آ گیا اور موبائل میں بھی ٹچ آ گیا، کیونکہ اس کے اتنے تذکرے ہوئے، اتنے فوائد بیان کیے گئے کہ ہر آدمی کے پاس آ گیا، اس نے حاصل کر لیا۔ اور جس کے پاس نہیں ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش میں ہے کہ بس کچھ پیسے جمع ہوں تو یہ لے لوں، اس کے بڑے فائدے۔ گاؤں کا دیہاتی آدمی اس کے پاس بھی پہنچ گیا، اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کے اتنے فائدے ہیں، میں لے لوں۔ تو چونکہ فائدے کے خوب تذکرے ہیں تو ہر ایک لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسی موبائل کے نقصان کے تذکرے اتنے نہیں ہیں، اس لیے بچنے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا۔ تھوڑے بہت تذکرے ہوتے ہیں تو پھر بچنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، مگر فوائد اتنے سامنے آتے ہیں کہ وہ بچنے کا داعیہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ان فوائد کے
ضمن میں بہت سے خطرے انسان اپنے گلے مول لیتا ہے، بہت سے آخرت کے نقصان کر جاتا ہے اس آلے کی وجہ سے۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے تذکرے فرمائے، قرآن نے جنت کے تذکرے فرمائے، تو صحابہ کے لیے جنت کا حصول آسان ہو گیا، جنت والے اعمال کو اختیار کرنا آسان ہو گیا، تہجد میں اٹھنا آسان ہو گیا، جہاد کرنا آسان ہو گیا، سخت گرمی میں روزہ رکھنا آسان ہو گیا کہ جنت مستحضر تھی۔ کل نار جہنم اشد حرا، یہ سامنے رہتا تھا۔ جب عرب کی تپتی ہوئی گرمی اور دھوپ اور ریت نظر آتی تو انہیں یہ آیت نگاہوں میں آ جاتی، ان کی نگاہوں میں یہ آیت کل نار جہنم اشد حرا، کہ یاد رکھیے، کہہ دیجئے انہیں کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ اس گرمی سے بہت زیادہ سخت ہے، اس پسینے نکلتی اور تپ تپاتی چل چلاتی دھوپ سے زیادہ سخت ہے گرمی جہنم کی۔ کل نار جہنم اشد حرا، لہٰذا جب یہ چیز ہوتی تھی تو تپتی ہوئی دھوپ میں نکل گئے اللہ کے راستے میں، پاؤں جل رہے ہیں، دھوپ سے چہرہ جل رہا ہے، مگر آخرت کی آگ سامنے ہے تو اس کے مقابلے میں یہ ہلکی لگ رہی۔ اور چونکہ ہمارے سامنے یہ تذکرے نہیں ہیں، ہمارے سامنے یہی دھوپ یہی گرمی ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں اے سی لگوا لو، ارے بھئی بل زیادہ آئے گا، کوئی حرج نہیں، چوری کی بجلی لگاؤ، کوئی حرج نہیں، گرمی کی ٹھنڈک حاصل کرو۔ یہاں کی ٹھنڈک کا احساس ہے، آخرت کی اس ٹھنڈک کے حصول کی طلب نہیں، کیونکہ تذکرے نہیں ہیں۔ اور یہ گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے، آخرت کی گرمی کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے اس گرمی کو بھگانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے چاہے ناجائز ذریعہ اختیار کرنا پڑے کرو، اس لیے کہ بھئی یہ بڑی گرمی ہے، برداشت نہیں ہوتا، کیا کریں، ارے بھئی بل بھرو، ارے بھئی اتنا بل کون بھرے، بہت زیادہ بل آ جاتا ہے، اتنا ہمارے پاس ہے نہیں، تو کیا کرو بھئی، چوری کر لو، کیا ہوگا، کون دیکھتا ہے، ہمارے جاننے والے ہیں، تم کہو تمہیں بھی لگوا دیں، وہ مہینے کے 500 روپے لیں گے، بس سارا دن جلاؤ ایسی، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تو وہ آخرت کی گرمی جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ کل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے، بہت زیادہ سخت ہے، وہ ختم ہو گیا، اس کا دھیان نہیں ہے، تو یہی آگ بہت زیادہ لگ رہی ہے، یہی گرمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، اور آخرت کی ٹھنڈک کے تذکرے نہیں ہیں، اس لیے یہ دنیا کی ٹھنڈک کو سب کچھ سمجھ لیے کہ یار بڑا آسانی ہو گئی ہے، ہم نے تو گھر میں اے سی لگا لیا ہے، ڈائریکٹ بجلی لے لی ہے، بڑی آسانی ہو گئی، بہت آسانی ہو گئی، بچے بھی آرام سے سوتے ہیں، ہم بھی آرام سے سوتے ہیں، یہ آرام نظر آ رہا ہے، آخرت کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، تذکرے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو تذکروں میں بڑا اللہ نے اثر رکھا ہے، جس چیز کے تذکرے ہونے لگتے ہیں بھائی اس کی طرف لوگوں کا دھیان ہونے لگتا ہے، کہتے ہیں بھائی اب گرمی آنے لگی ہے، فلاں چیز کا اسٹاک کر لو، تو تاجر اس چیز کی طرف بھاگیں گے، انویسٹر اس چیز کی طرف بھاگیں گے کہ یار یہ چیز لے کے رکھ لو، کچھ دنوں میں ریٹ بہت اچھے ہو جائیں گے۔ تذکرے ہوئے تو اس طرف میلان ہوا، تذکرے نہیں ہوئے تو اس طرف میلان بھی نہیں ہوا۔ رمضان کے قریب 2-4 انویسٹر آئے مشورہ کرنے کہ حضرت وہ کھجوریں لے کے رکھ لیں تاکہ رمضان میں سیزن ہوتا ہے بہت نفع ہوگا، کل گنجائش ہے لے کے رکھ لیتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ یہ مشورے کرنے تو آئے، یہ مشورہ کرنے نہیں آئے کہ رمضان میں ہم کس طرح قرآن کثرت سے پڑھیں، کیا صورت بنے کہ کثرت سے قرآن پڑھ لیں، کیونکہ وہ آخرت کے نفع سامنے نہیں ہیں، اس لیے اس کی فکر نہیں ہے، اس کی فکر ہے یہاں انویسٹ لگا دوں تو یہاں سے نفع آ جائے، وہاں انویسٹ لگا دوں وہاں سے نفع آ جائے، یہ تو ہے، اور کیا عمل آخرت کروں کہ وہ آخرت کی نعمتیں مل جائیں، یہ تذکرے نہیں۔ تو اس لیے بھئی قرآن نے بار بار تذکرے فرمائے جنت کے، تو یہاں ایک اہم نعمت جنت کی بیان ہو رہی ہے، فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، بغیر نیک عمل کے جنت کی خواہش یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے۔ جہاں اللہ نے جنت کی نعمتوں کے تذکرے فرمائے وعملوا الصالحات کی قید لگائی ہے،
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، بغیر عمل صالح کے جنت نہیں ملے گی۔ ہاں ایمان کی برکت سے سزائیں بھگت کے جنت میں جائے گا، مگر سزائیں بھگت کے جائے گا، دخول اولی جنت کا نہیں ملے گا۔ مگر گناہوں کی وجہ سے ایمان کا سلامت رہنا یہ بڑا خطرہ ہے کہ جو آدمی بے دھڑک گناہ کرتا رہتا ہے، کہتا ہے کوئی حرج نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کرتے رہو، وہاں کی دیکھ لیں گے، بھگت کے آخر کو جنت میں تو چلے جائیں گے، بس ایمان تو ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں موت سے پہلے ایمان سلب ہو جائے۔ گناہوں کی ایک نحوست یہ بھی ہوتی ہے کہ آخر میں ایمان سلب ہو جاتا ہے، آخر میں حسن خاتمہ کی دولت نہیں ملتی۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ جو گناہوں میں ملوث رہتا ہے، گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں کرتا، گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا، گناہوں کی وجہ سے ڈرتا نہیں ہے کہ کہیں اللہ میں میری پکڑ نہ کر لے، بے خوف ہو جاتا ہے۔ یمنیہم، شیطان اس کو امیدیں دلاتا ہے، آرزوئیں دلاتا ہے کہ بعد میں دیکھ لیں گے، بھائی وہاں کی وہاں دیکھیں گے، یہاں کی یہاں دیکھیں، ابھی تو یہاں کا مسئلہ ہے، اس کو تو دیکھ لیں، وہاں دیکھ لیں گے۔ ارے ہمارا رب بڑا غفور الرحیم ہے، ارے بھائی بس اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ اپنے آپ کو امیدیں دلا کے اعمال صالحہ سے محروم ہو جاتے ہیں، اور قرآن کی 20 آیتوں کا گویا کی تردید ہو جاتی ہے کہ خالی عمل ہو، خالی ایمان و عمل صالح کے بغیر کیسے جنت میں جائیں گے۔ 20 آیتیں آئی ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کو یہ نعمتیں ملیں گی، یہ نعمتیں ملیں گی، یہ نعمتیں ملیں گی، ایمان اور عمل صالح پر۔ تو عمل صالح کا ذخیرہ ہونا ضروری ہے۔ عمل صالح میں فرائض آ جاتے ہیں، نمازیں آ گئیں، فرض نمازیں، مکلف ہونے کے بعد سے، بالغ ہونے کے بعد سے موت تک نماز معاف نہیں۔ تو جتنی نمازیں آ گئیں، قضا ہو گئی ہیں، اسے جلدی سے قضا کریں، یہ عمل صالح ہے۔ قضا کر دینا یہ عمل طالح ہے، عمل سیئہ ہے، گناہ کا عمل ہے۔ اب اس گناہ سے بچنے کا طریقہ ہے جلدی سے قضا کر لیں تاکہ عمل صالح بن جائے۔ تو بالغ ہونے سے لے کر موت تک کی جتنی فرض نمازیں ہیں یہ عمل صالح، پھر جو واجب نمازیں ہیں، وتر ہے، عیدین ہیں، یہ بھی عمل صالح، پھر جتنے سنت ہیں روزانہ کے، سنت موقدہ ہیں، غیر موقدہ ہیں، پھر نفل نمازیں ہیں، تہجد ہے، اشراق اوابین ہے، چاشتی، سب عمل صالح ہیں۔ تو عمل صالح کے درجے ہیں یہ، پھر روزے، پھر زکوٰۃ، مالی عبادتیں، پھر مالی عبادتوں میں قربانی ہے، صدقۃ الفطر ہے، پھر نفلی صدقے خیرات ہیں، مساجد کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، اور رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے، بھائی بہنوں پہ خرچ کرنا ہے، سب مالی عبادتیں، یہ عمل صالح ہیں۔ تو عمل صالح کا ذخیرہ اکٹھا کرنا ہے، اس کے بغیر جنت کی آرزو، جنت کی امید، یہ بس خالی خولی باتیں ہیں، محض اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اس لیے عمل صالح کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آگے گاڑی چلے گی نہیں۔ خود بھی عمل صالح میں لگنا ہے اور گھر والوں کو بھی لگانا ہے۔ بچہ عمل صالح کا شوق رکھتا ہو، ذوق رکھتا ہو، سوچنا ہے کہ ہمارے بچے عمل صالح کو کیسے اختیار کریں، کس طرح ہمارے بچے عمل صالح کی ذوق اور شوق کے حامل ہوں، اللہ سے مانگنے والے ہوں۔ حضرت ربیعۃ الرائے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے والد تھے فرخ، یہ اللہ کے راستے میں نکلنے لگے تو ان کی بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی، تو یہ 30,000 اشرفیاں دے گئے اپنی بیوی کو کہ بھئی میں تو جا رہا ہوں اللہ کے راستے میں، اب نہ معلوم واپسی ہو کہ نہ ہو، بس یہ تم لے جاؤ، یہ جو میری امانت ہے تمہارے پیٹ میں، اس کی صحیح تربیت کرنا اور ان اشرفیوں کو صحیح جگہ خرچ کرنا، ضائع نہ کرنا۔ 30,000 اشرفیاں، اور 30,000 اشرفیاں دے کے حاملہ بیوی کو اللہ کے حوالے کیا، حمل کو اللہ کے حوالے کیا اور چلے گئے اللہ کے راستے میں۔ بیوی کی بھی ایسی تربیت کر گئے تھے
یہ نہیں کہ بیوی اب پھر ساری دنیا میں مانگتی پھرے کہ ہمارا تو میاں اللہ کے راستے میں چلا گیا، ہمیں کچھ دو۔ وہ بھی اللہ سے لینے والی اور صحیح تربیت کا جذبہ رکھنے والی، یعنی بیوی کی ایسی تربیت کر گئے کہ وہ آگے تربیت کرنے والی بن گئی، ایسی تربیت کر گئی۔ اور وہ یہ اللہ کے راستے میں، ادھر ان کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، ماں نے بچے کی تربیت کی، اور وقت گزرتا رہا 30 سال بیت گئے، 30 سال کے بعد انہوں نے سوچا کہ چلو بھئی اب مدینے واپس چلتے ہیں، مدینے میں پہنچ کے گھر والوں سے ملیں، حال احوال لیں۔ 30 سال بعد یہ اللہ کے راستے سے لوٹے اور مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں پہنچے تو نماز کا وقت تھا، تو کہا پہلے نماز پڑھتا ہوں۔ اتفاق سے فجر کی نماز تھی، فجر کی نماز میں شرکت ہوئی تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع لوگوں کا بیٹھا ہوا ہے، اور ایک خوبصورت سا نوجوان وہ حدیث کا درس دے رہا ہے، اور بھی حدیث کے درس کے حلقے لگے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، مگر اس نوجوان کے درس میں اتنا مجمع ہے کہ بے حساب، اور دوسرے مدرس بھی حدیث کا درس دے رہے ہیں مگر وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، چند لوگ بیٹھے ہوئے، تھوڑے تھوڑے سے لوگ، اور اس نوجوان کے پاس دور تک وسیع مجمع پھیلا ہوا۔ تو یہ برسوں بعد آئے تھے تو مسجد نبوی کا منظر دیکھتے رہے، حدیث کے درس دیکھتے رہے، پھر یہ نوجوان کے درس میں بیٹھ گئے۔ نوجوان کے درس میں بیٹھے تو بڑا فائدہ ہوا کہ بڑی علمی باتیں پتہ چلیں کہ وہ حدیث بیان فرما رہے ہیں، پھر حدیث کے مفاہیم بیان فرما رہے ہیں، اور لوگ ذوق و شوق سے سن رہے ہیں، اور عجیب ان کا انداز بیان ہے، ایسی کشش ہے کہ لوگوں کا دل کھنچ رہا ہے۔ یہ دیر تک بیٹھے رہے، پھر درس ہوا، درس کے بعد پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو یہ اس مدرس سے ملے، محدث سے ملے، لوگوں سے پوچھا کہ بھئی ان کا نام کیا ہے، کہنے لگے یہ ربیعۃ الرائے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں مدینہ کے، ربیعۃ الرائے امام حدیث ہیں یہ۔ تو وہ بھی ان سے ملے، گلے ملے، حال احوال ہوئے، کہنے لگے میں مسافر ہوں، سفر سے آیا ہوں، اللہ کے راستے میں گیا ہوا تھا، اپنے حال احوال سنائے۔ انہوں نے، یہ محدث تھے، بس تھوڑی سی بات ہوئی، اب 30 سال بعد اپنے گھر جا رہے ہیں، دروازہ بجایا تو یہی نوجوان جو محدث تھے یہ باہر آئے، ان کو دیکھا، ہاں جی فرمائیے، میرا گھر ہے، میں اپنے گھر آنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کہ آپ کا گھر کہاں سے ہو گیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی اور گھر ہوگا آپ کا۔ نہیں یہ میرا گھر ہے۔ کہ بھائی وہ کہنے لگے نوجوان کہ میں تو 30 سال سے یہاں رہ رہا ہوں، یہ ہمارے باپ دادوں کا جدی پشتی گھر ہے بھائی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کوئی اور گھر میں جائیں۔ اب یہ بیٹے کی اور باپ کی بحث ہو رہی ہے، ہیں باپ بیٹے، پتہ نہیں کہ ہم باپ بیٹے ہیں۔ پیچھے سے وہ بڑھیا سن رہی تھی، آواز سے پہچان گئی، کہنے لگی بیٹا ان سے نام پوچھیں، ان کا نام کیا ہے؟ ان کا میرا نام فرخ ہے۔ تو بڑھیا نے کہا ارے بیٹے یہ تمہارے ابا ہیں، انہیں آنے دو۔ اب تو باپ بیٹے گلے رکھ کے خوب روئے، ارے یہ بیٹا، یہ ابا، 30 سال کے بعد باپ نے بیٹے کی شکل دیکھی، بیٹے نے اپنے ابا کو دیکھا۔ بہرحال سفر کے حالات ہوئے، حال احوال ہوئے، پھر انہوں نے پوچھا اپنی بیوی سے، ارے وہ 30,000 اشرفیوں کا کیا ہوا، وہ جو میں تمہیں دے گیا تھا 30,000 اشرفیاں؟ تو کہنے لگیں کہ اس کی میں بتاتی ہوں تمہیں، کارگزاری، ابھی کھانا پینا تو کرو۔ ایک دن کے بعد بیوی نے کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ جو درس سنا تم نے اپنے بیٹے کا کیسا لگا؟ کو بہت اچھا لگا، اور میرا تو دل خوشی سے بھر گیا کہ یہ میرا بیٹا، مجھے اللہ نے ایسی سعادت دی، ایسا میرا بیٹا کہ جس کی وجہ سے میرا نام بھی روشن ہو رہا ہے، اور لوگ ایسے درس حدیث میں آ رہے ہیں اور اتنا عمل والے بن رہے ہیں، خود میرا بیٹا ایسا عمل والا، ایسا عمل صالح کا پیکر ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ 30,000 اشرفیاں بہتر ہیں یا یہ بہتر؟ کہا بھائی یہ بہتر ہے۔ کہا میں نے 30,000 اسی میں لگائے، 30,000 اشرفیاں میں نے اس بیٹے کی اس تربیت میں لگائی ہیں۔ تو یہ تھا عامل الصالحات، کہ اعمال صالحہ اولاد کی زندگی میں بھی آ جائے، ہماری زندگی میں بھی آ جائے، تو ہم اپنی زندگی میں عمل صالح کیسے لائیں، اس کے لیے سوچنا ہے۔ سب سے پہلا عمل صالح ہے وہ نماز ہے۔ دیکھیے فجر ہمارے گھر میں کتنے افراد ہیں اور کتنے افراد فجر کی پابندی کرتے ہیں۔ پہلا ہی عمل صالح ہمارے گھر میں نہ ہو، ہمارے گھر میں صبح کا آغاز اور دن کا آغاز عمل صالح کو چھوڑ کر ہو،
10 افراد گھر میں ہوں، 2 اٹھیں اور 8 نہ اٹھیں، 3 اٹھیں اور 7 نہ اٹھیں، تو غلبہ کس کا ہوا؟ کون سے عمل کا ہوا؟ تو اس کی فکر کرنا، اس کو سوچنا کہ 10 کے 10 افراد گھر میں اٹھ جائیں اور ایک فجر کے وقت ایک رونق ہو جائے، یہ ہے عمل صالح۔ پھر آگے کی دولتیں ملیں گی۔ اور یہ عمل صالح ہو نہیں، خالی باتیں ہوں، تو بھائی باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہیں، عمل سے عمل وجود میں آتا ہے۔ ایک عمل میں لگی ہے، دوسرے عمل میں لگی ہے، تیسرے عمل میں لگی ہے، ایک عمل سے دوسرے عمل وجود میں آئے گا، اگلے سے اگلا عمل وجود میں آئے گا۔ تو عمل سے عمل وجود میں آتا ہے اور باتوں سے باتیں وجود میں آتی ہیں۔ تو باتیں ہوا میں ہو جاتی ہیں، عمل باقی رہتے ہیں۔ باتیں تو ہوا میں اڑ گئیں، عمل باقی رہے گا۔ اس لیے بھائی عمل صالح خود بھی اختیار کرنے ہیں اور اولادوں کو بھی لگانے ہیں۔ نمازوں کی پابند ہو ہماری اولادیں، ہمارے گھر والے، گھر کا ہر فرد صاحب ترتیب ہو۔ صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب ترتیب کہتے ہیں جس کے ذمہ کوئی نماز فرض باقی نہ ہو، اپنی زندگی کی ساری نماز قضا ادا کر چکا ہو، اس کے ذمے میں کوئی نماز فرض باقی نہ ہو، سارے فرض نمازیں اس کی زندگی بھر کی ادا ہوں، ایسے شخص کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ خاص اعزاز ہے اس کا۔ صحابہ میں سب صاحب ترتیب ہوتے تھے، وہاں نماز قضا کرنے کا تصور بھی نہیں تھا۔ یعنی ایسے کہ برسوں کی نمازیں قضا رہیں میرے ذمے، مسلمان کے ذمے، یہ صحابہ میں تصور بھی نہیں تھا کہ نمازیں قضا ہوں مسلمان سے، ایک نماز قضا ہو جائے، یہ تصور نہیں تھا صحابہ میں۔ اور آج مسلمانوں کی برسوں کی نمازیں قضا ہیں۔ تو صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں ہر ایک صاحب ترتیب ہوتا تھا۔ تو صاحب ترتیب کے مسائل قرآن کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ آج ہم وہ مسئلہ بیان کریں تو آدمی پریشان ہو جائے، اس کا ذہن الجھ کے رہ جائے کہ یہ کیا ہے، پریشان ہو جائے۔ اس لیے صاحب ترتیب کا مسئلہ مجمع میں بتایا نہیں جاتا، کہ ہم بتائیں گے لوگ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس زمانے کی بات تھی کہ اگر ایک آدمی کی نماز جو صاحب ترتیب ہو، مثلا صاحب ترتیب تھا، فجر کی نماز اس کی قضا ہو گئی، اتفاق آنکھ نہیں کھلی اور وہ پڑھنا بھی بھول گیا، ظہر کی نماز کے لیے آیا تو اس کو یاد آیا کہ یار میری تو نماز فجر کی رہ گئی تھی، تو اس پر واجب ہے کہ پہلے فجر پڑھے، حتیٰ کہ نماز کھڑی ہو ظہر کی تب بھی واجب ہے کہ پہلے فجر پڑھے۔ اگر یہ پہلے ظہر پڑھ لے گا فجر یاد ہونے کے باوجود تو اس کی ظہر ادا ہوگی ہی نہیں، فجر پڑھنے کی قضا کے بعد دوبارہ ظہر پڑھنی پڑے گی، حالانکہ جماعت سے پڑھی ہے اس نے۔ دیکھو یہ ہے صاحب ترتیب کا مسئلہ، کہ جس کے ذمے کوئی نماز قضا نہ ہو، اس کی کوئی ایک نماز قضا ہو جائے اور اگلی نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے، اور اس پڑھتے کے دوران اس کو یاد آ گیا کہ ارے میری تو اتفاق سے نماز رہ گئی، اس کو چاہیے کہ نماز توڑ دے امام کے پیچھے، پہلے وہ نماز پڑھے۔ مثلا صاحب ترتیب ہے، کوئی نماز اس کے ذمے قضا نہیں ہے، اس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، اس نے سوچا کہ بھئی وتر کو تہجد میں پڑھوں گا اٹھ کے، اور روزانہ پڑھتا تھا، اس کی پابندی سے عادت تھی، اتفاق سے اس دن اس کی آنکھ نہیں کھلی اور وتر رہ گئی، فجر میں آنکھ کھلی ہے، دوڑا دوڑا فجر میں آیا، فجر کی نماز جماعت سے امام کے پیچھے پڑھنے لگا، نماز ہی کے دوران اسے یاد آیا کہ ارے وتر تو رہ گئے، اسے چاہیے کہ فوراً نماز توڑے، فرض نماز توڑے اور وتر کی قضا کرے، قضا کر کے پھر بغیر جماعت کے فجر پڑھے۔ یہ ہے صاحب ترتیب، یہ ہے مسئلے۔ تو چونکہ عام طور پر یہ مسئلے سمجھ میں نہیں آتے لوگوں کے، وہ سمجھے وہ اپنے آپ پر محمول کر لیں گے کہ میری فجر رہ گئی ہے، اب میں ظہر پڑھوں گا تو میری ظہر تو ہوگی نہیں، اس کی ہو جائے گی۔ جو صاحب ترتیب نہیں ہے، جیسے ہمارے زمانے میں اکا دکا لوگ ہوں گے، اللہ ماشاء اللہ کوئی صاحب ترتیب جسے اللہ نے سعادت دی ہو، ورنہ عمومی فضا نہیں ہے صاحب ترتیب ہونے کی، مہینوں کی برسوں کی نماز قضا ذمے میں ہوگی اللہ ماشاء اللہ۔ تو ہمارے زمانے میں یہ کہ اگر فجر یاد بھی ہے تب بھی ظہر پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے اور عصر میں یاد بھی ہے تب بھی عصر پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ہم صاحب ترتیب نہیں ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ تو صاحب ترتیب کا مسئلہ یہ ہے۔ تو عمل صالح کا کہاں وجود ہے ہمارے پاس؟ نماز ہی کے اندر ہماری کوتاہیاں ہیں۔ تو عمل صالح کا ذخیرہ ہوگا تو آگے یہ دولتیں، یہ نعمتیں جنت کی ملیں گی۔ اس لیے بھائی ہم میں سے ہر ایک کو عمل صالح
کی فکر کرنی ہے، عمل صالح کو اختیار کرنا ہے، اولادوں کو، گھر کے ہر فرد کو عمل صالح کا پابند بنانا ہے۔ آج عمل صالح کا پابند بنا گئے، کل یہ ہمارے صدقہ جاریہ بنے گی، کل ہماری قبروں میں ٹھنڈک کا سامان بنے گی، ہماری قبروں میں گویا اے سی لگ جائے گا۔ آج اے سی لگنے کا انتظام کر لیں، کل ٹھنڈک پہنچے گی۔ آج فکر نہیں کی تو بھئی کل ٹھنڈک پہنچنا مشکل ہے، قبر میں پھر ٹھنڈک نہیں آئے گی۔ تو فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں مکلف بناتے کسی انسان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتے ہم کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی کوئی شریعت کا حکم انسان کی طاقت کے باہر نہیں ہے، اس کی طاقت کے اندر ہی ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والے لوگ ہی جنت والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ہم ہٹا دیں گے ان کے سینوں میں ہر قسم کے کھوٹ کو، جو ان کے دلوں میں کینہ تھا، حسد سا کھوٹ تھا، وہ سب ہم جنت میں جانے سے پہلے صاف کر دیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، اس جنت میں نہریں بہتی ہوں گی۔ وقالوا، اور یہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس جنت تک پہنچنے کی رہنمائی عطا فرمائی اور ہمیں اس جنت تک پہنچا دیا۔ وما کننا لنہتدی، اور ہم خود تو یہ جنت میں پہنچنے کے اہل نہیں تھے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، اللہ ہمیں توفیق نہ دیتا تو ہم جنت تک نہ پہنچتے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے۔ ونودوا، اور ان کو پکارا جائے گا، ان تلکم الجنہ، یہ ہے تمہاری جنت، اورثتموہا، جس کا تمہیں مالک بنا دیا گیا، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے جو کچھ تم عمل کرتے تھے، یعنی جو تم عمل کرتے تھے اس وجہ سے ہم نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا، مالک بنا دیا۔ آگے اور مضمون چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگی، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك۔